آج میں نے ایک عجیب, میں تو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. ہمارے گھر میں 2 بچے گھوم رہے ہیں بلی کے, ایک مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے. وہ تھیلے میں بند ہی نہیں ہو رہے کسی سے. مسجد کے خادم کو لایا, بھائی اس کو تھیلے میں بند کر کے کہیں دور پھینک کر آؤ یار, یہ گھر میں اب بڑے ہو رہے ہیں, اب یہ جو ہے نا, کیونکہ اوپر والے پورشن میں کچی جگہ ہے نہیں, اور پکی جگہ پہ ہی جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر دیتے ہیں. اب یہ تو گند پھیل رہا ہے. کچی جگہ ہوتی تو کئی چلو اوپر کا پورشن ہے اس میں نہیں ہو رہا یہ مسئلہ. میں نے عجیب منظر دیکھا, اور بار بار دیکھتا ہوں میں, بلی کہاں کہاں سے ان کے لیے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاتی ہے. یہ کس نے سکھایا اس کو بھائی؟ یہ خود سے ہے کیا؟ کہاں سے آیا یہ؟ پھر اس بلی کے بچے کو دیکھا, اس کو کچی جگہ نہیں ملتی, اس نے جو اپنا گند کرنا تھا کیا, اس کے بعد وہ مٹی تلاش کر رہا ہے بچہ اس کے اوپر ڈالنے کے لیے. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا اس نے کہاں سے سیکھا ہے بھائی, اس نے کبھی دیکھا ہے کسی کو یہ؟ اس نے ابھی تک مٹی دیکھی نہیں ہے. ان بچوں نے, بلی کے بچوں نے مٹی ابھی تک دیکھی نہیں ہے. فرش پہ کر دیا نا انہوں نے صحن میں, اب تلاش کر رہا ہے مٹی. وہ ادھر ادھر ویسے ہی جو ہے نا وہ فرش پہ پاؤں مار رہا ہے, چھوٹا سا بچہ. یہ کیا خود سے سیکھا ہے اس نے؟ اسے جہاں جہاں بدبو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو چھپاؤ, اور بلی اس وقت تک اپنی گندگی پر مٹی پھینکتی رہتی ہے جب تک بدبو آنا ختم نہیں ہوتی. اس کائنات کے سسٹم کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے اللہ نے جانوروں کو بھی یہ آداب سکھا دیے, پیدائشی سیکھ کے آتے ہیں ماں کے پیٹ سے. یہ کہاں سے آتا ہے بھائی یہ سارا نظام؟ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے, اپنے پورے جسم کے بال نوچ کے زمین پہ بچھا کے کارپیٹ بچھا دیتی ہے, قالین بنا دیتی ہے, اس پہ بچے جنتی ہے وہ, تاکہ اس کے بچے فرش کی ٹھنڈک سے یا گرمی سے ہلاک نہ ہوں. کہاں سے آیا یہ؟ دہریوں کے پاس, ایتھیس کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے. کیسے عجیب عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کے الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی رائٹر نہیں تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ ایسے مدلل الفاظ کہاں سے ان کا انتخاب کر کے لا سکتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے جس سے تم سوچتے ہو؟ ام آذان يسمعون بها, کیا ایسے کان نہیں ہے جن سے ہماری باتیں سن کے سمجھ لیتے ہو؟ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تمہارے. جو مذہب کے منکر ہیں ان سے آپ پیسوں کی بات کریں, کاروبار کی بات کریں, مشکل باتیں بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی, ان کے بہت سمجھدار ہوں گے. آپ ان سے صحت کی بات کریں سمجھ جائیں گے. آپ ان سے ملک کے قوانین کی بات کریں سمجھ جائیں گے. آپ ان سے ایک اتنی سی بات کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی گھڑی اور کیلکولیٹر خود سے نہیں بن سکتا, فوراً سمجھ جائیں گے. لیکن ان سے جب یہ کہیں گے اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے, تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا؟ الٹے سوال کرتے ہیں. پھر اس کائنات کو کسی نے بنایا تو اس بنانے والے کو کس نے بنایا؟ یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں, حالانکہ اس کے جواب ہو چکا ہے. بھائی اس کائنات کے اوصاف کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی. بنانے والے کی ذات کو ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے, کیونکہ اگر آپ کسی بنانے والے کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا خود سے ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کائنات کا خود سے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. یعنی ایک اشکال سے بھاگے ہیں, اس سے بڑے اشکال میں آ کے پڑ گئے ہیں. اس اشکال کا جواب تو کہہ رہے نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کو خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کیا ہے, یہ خود سے ہمیشہ سے, اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو بھائی اللہ کی ذات کی باریکیوں کو ہم نہیں جانتے. وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے. ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں. ایک پنکھا وہ ہل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ہلانے والی طاقت نہ ہو, تو وہ بن کیسے سکتا ہے خود سے؟